السلام علیکم طالبات، آج کا آپ کا مضمون ہے تاریخ اور کلاس ہشتم۔ ٹاپک ہم آج پڑھیں گے تعلیمی پالیسی۔ لیکچر آپ کا تھرڈ ہے جو کہ صفحہ نمبر 5 سے لے کے صفحہ نمبر 6 پر مشتمل ہے۔ آپ کی تاریخ کی کتاب میں تعلیمی پالیسی کا ٹاپک درج ہے۔ پہلے وزیر قانون لارڈ میکالے 1835 میں گورنر جنرل کی کونسل میں شریک ہوئے۔ لارڈ میکالے پہلے وزیر قانون کی حیثیت سے گورنر جنرل کی کونسل میں شریک ہوئے۔ ان کی مشہور منٹ آن ایجوکیشن میں، جو کہ تعلیم پر ایک سرکاری یادداشت تھی، اس بحث کا فیصلہ کر دیا کہ کیا حکومت سنسکرت اور فارسی میں مقامی سطح پر تعلیم دی جانے کی حمایت کرے یا انگریزی زبان میں مغربی طرز تعلیم کو فروغ دے۔ لارڈ میکالے نے اہم نکات بیان کیے جو کہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 5 پر درج ہیں۔ لارڈ میکالے نے اپنی روشن خیالی کی وجہ سے ہندوستان میں انگریزی تعلیم کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ ان کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ برطانوی حکومت یہ چاہتی تھی کہ ہندوستان میں تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو برطانوی تجارت کے لیے منافع بخش ہو۔ وہ صرف اس مقصد کے لیے ہندوستان میں انگریزی تعلیم کو فروغ دینا چاہتے تھے، کیونکہ ہندوستان کی پیداواری معیشت کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی معیشت صرف صارفین کے لیے تبدیل ہو جائے۔ انگریزی زبان کو فروغ دینے کے لیے لارڈ میکالے نے منٹ آن ایجوکیشن کے کچھ اہم نکات بیان کیے جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کے باشندوں کو جدید سائنس اور ادب یعنی لٹریچر سے روشناس کرانے کے لیے عربی یا سنسکرت ناکافی ہیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک ہندوستانی عربی سیکھتا ہے، سنسکرت سیکھتا ہے یا تو اردو سیکھتا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے یہ ناکافی ہے۔ اگر ہندوستان کے تعلیمی نظام کو ایک نئے معاشرے کے لیے تشکیل دینا ہے تو بذریعہ تعلیم انگریزی اور یورپی زبانیں جو ہیں وہ تشکیل دینا چاہیے۔ اس نقطے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے میکالے نے یہ کہا کہ انگریزی زبان اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک منفرد اور اعلیٰ طبقہ وجود میں آئے گا جو مغربی تعلیم، ادب اور طرز زندگی کو سمجھے گا اور آگے بڑھائے گا۔ یہ قدم اٹھانے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ مادری زبانوں میں تعلیم دینے والے اداروں کے اخراجات ہندوستان کی برطانوی حکومت کو برداشت کرنا پڑتے تھے، جبکہ انگریزی تعلیمی اداروں کے طلباء اپنی تعلیمی اخراجات کے خود ذمہ دار تھے۔ مغربی تعلیم اور طرز زندگی کی بے حد تعریف اور مشرقی تعلیم کی مذمت کی گئی۔ لارڈ میکالے نے اپنے نکات میں ناپسندیدہ جو ہے وہ اردو اور سنسکرت فارسی کو قرار دیا، اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ زور اس بات پہ دیا کہ تعلیم کی راہ میں انگریزی جو ہے وہ لازماً قرار دی جائے۔ لارڈ میکالے نے یہ بھی کہا کہ سنسکرت اور اردو اور عربی کی کتب کی اشیاء یعنی کہ پبلشمنٹ کو فوری طور پر بند کر دیا جائے۔ مزید ہندوستانی تعلیمی اداروں کے طلباء کے وظائف روک دیے جائیں اور وہی رقم انگریزی اور مغربی تعلیم کے فروغ کے لیے استعمال کی جائے۔ ایک ڈاکومنٹری کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں کم سے کم 1 لاکھ جو ہے وہ پاٹھشالہ یعنی کہ مدرسہ اسکولز قائم تھے۔ ایک پاٹھشالہ میں کم سے کم 20 طالبات جو ہے تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن اس تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر کوئی جو ہے ایک پراپر جو ہے وہ تعلیمی نظام قائم نہیں تھا، کوئی یونیفارم نہیں تھا، حاضری کے رجسٹرز نہیں تھے، ٹائم ٹیبل نہیں تھا، اور ہر بچے سے اس کے ماں باپ کی اجرت کے مطابق جو ہے وہ فیس لی جاتی تھی۔ اب لارڈ میکالے کے ان نکات کی وجہ سے ایسا بھی ہوا کہ عیسائیت کو فروغ ملنے لگا۔ ہندوستان کے جو ان کا اپنا مذہب تھا ہندو مت اور جو اسلام تھا وہ کیا ہوا، وہ زد میں آ گیا اور عیسائیت کو فروغ ملنے لگا۔ انگریزی زبان اور مغربی نصاب کی تعلیم کو عیسائیت کے فروغ کے لیے لازمی ضرورت کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ مستقبل میں جب ہندوستانی مغربی سوچ اور سائنس اختیار کر لیتے تو میکالے کا مقصد حاصل ہو سکتا تھا۔ لہٰذا برطانوی حکومت کی طرف سے تعلیم کے لیے جو ہے مخصوص کی جانے والی رقوم ہندوستانی بچوں کو مغربی تعلیم انگریزی زبان میں دینے پر خرچ کی جانے لگی۔ حکومت کے زیر انتظام اسکولوں اور سرکاری امداد سے چلنے والے اسکولز میں یکساں نصاب تھا، سوائے اس
اس کے کہ اسکولوں جو وہ اسکول جس میں انجینئرنگ پڑھائی جاتی تھی ان کو جو ہے وہ زیادہ ان کو اسکالرشپس ملنے لگے اور زیادہ وظائف دیے جانے لگے. ہندوستان جو مسلمانوں کے مدرسے تھے، ہندوستانوں کے جو آپ کہہ رہے اسکول تھے، وہ نظر انداز ہونے لگے اور راجاؤں اور نوابوں نے ان تعلیمی اداروں کی مدد کم کرتے کرتے آخر کار ختم کر دی. اب اس تمام مراحل کے بعد جو اس منٹ آن ایجوکیشن کے نتائج تھے وہ درج ذیل ہیں. ان کے نتائج یہ ثابت ہوئے کہ یہ ہوا کہ جب اس منٹ آن ایجوکیشن کی بنا پر اسکالرشپس وظائف جو بند کر دیے گئے تو وہ پاٹھشالائیں، وہ مدرسہ جو کہ ان وظائف پہ مشتمل تھیں وہ کیا ہوئے، ختم ہو گئے اور ان میں طلباء کی تعداد کم ہو گئی. ولیم ایڈم اور ڈاکٹر لائنٹر اور تھامس مونیرو کی رپورٹ کے مطابق پہلے بنگال اور بہار میں 1,00,000 تعلیمی ادارے تھے اور پنجاب میں بھی تقریباً اتنے ہی تعلیمی ادارے تھے، لیکن لارڈ میکالے کی تعلیمی پالیسی نافذ ہونے کے بعد ان کی تعداد کم ہو گئی. اب ایک تعلیمی ادارے بھی کم ہو گئے اور کیا ہوا کہ جنگ کے بعد جب مسلمانوں کے خلاف انگریزوں نے جب سازشیں رائج کی تو مسلمانوں کا رجحان انگریزی کی طرف کم ہوتا گیا اور ہندوؤں نے کیا کیا، ہندوؤں نے مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی کی زبان کو سیکھنے کے لیے اپنا رجحان اور مزید بڑھا لیا. جب انگریزی کا رجحان بڑھنے لگا تو اس طرح عیسائیت کو مزید فروغ ملا. اس کے نتائج ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے سر چارلز ووڈز ڈسپیچ. یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے. انشاءاللہ ہم اپنے 4th لیکچر میں اس کو مکمل کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اس مکمل ٹاپک کو پڑھ کر سمجھ کر آپ یاد کریے گا. اللہ حافظ.